السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور میں ہوں راشد فاروق خان۔ ایک کافر تھا جو کہ بادشاہ تھا، وہ مسلمانوں کو اذیتیں دیتا تھا، مسلمانوں کو جو تکلیفیں پہنچاتا تھا۔ تو ظاہر بات ہے جب کوئی آدمی کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو پھر ان کے اندر انتقام کا بدلہ بھی ہوتا ہے۔ پھر وہ لوگ اس بات کی جو ہے وہ حسرت کرتے ہیں، اس بات کی جو ٹو کے اندر ہوتے ہیں کہ یار ہمیں بھی جو ہے وہ اس سے بدلہ لینے کا ایسا کوئی موقع ملے، کیونکہ یہ آدمی ہمارے اوپر ظلم بہت کر چکا ہے۔ لیکن مسلمانوں کا، اسلام کا طریقہ کیا ہے؟ اسلام کس بات کا درس دیتا ہے؟ اسلام تو معاف کرنے کا درس بھی دیتا ہے، اور اسلام کے اندر تو اور بہت سارے احکامات آ جاتے ہیں۔ اسلام جہاں پر بدلہ لینے کی باری آتی ہے تو وہاں پر اسلام یہ بھی کہتا ہاں اس سے بدلہ لو۔ جب معاف کرنے کی باری آتی ہے تو اسلام پھر کہتا ہاں بھائی اب معاف کر دو۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے جو ان کو تکلیفیں پہنچائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے پتھر مارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں لوگوں نے جب وہ کانٹے بچھائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کو معاف فرما دیا۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سبق ہے اپنی امت کو کہ جب کوئی تکلیف پہنچائے تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر سکتے ہیں، تم اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں۔ تو معاف کرنے پر بھی اللہ نے اجر رکھا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے بس خالی معاف کرنا ہے تو کچھ اس کے بدلے میں صلہ نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت اس کے بدلے میں جو اجر عطا فرمائیں گے، ایسا اجر عطا فرمائیں گے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ بادشاہ جو تھا مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا، تو مسلمانوں کی اور کافروں کی آپس میں ایک دفعہ کہ یہ لڑائی ہوئی۔ جب لڑائی ہوئی تو بادشاہ جو ہے وہ گرفتار ہو گیا۔ اب مسلمانوں کو جو ہے وہ اپنا انتقام کا جوش بھی تھا کہ بادشاہ ہمارے ہاتھ میں آیا ہے، اب ہمارے ہتھے چڑھا ہے تو ذرا اس کو ہم سبق سکھائیں۔ تو مسلمانوں نے اس بادشاہ کو پکڑ کے جو ہے وہ ایک دیگ کے اندر بند کر دیا۔ جب دیگ کے اندر بند کیا اور آگ جلائی، اس دیگ کو اٹھایا، آگ کے اوپر رکھا۔ اب جو بادشاہ ہے دیگ کے اندر ہے، نیچے سے آگ جل رہی ہے۔ اب ظاہر بات ہے دیگ نے جو ہے وہ گرم ہونا ہے، جیسے وہ ہیٹ اپ ہوتی جائے گی تو تکلیف میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ تو لکھا ہے علماء کرام نے، اس بادشاہ جو غیر مسلم تھا اس نے اپنے بتوں کو پہلے پکارا، اپنے سارے بتوں کو پکارتا رہا، میری مدد کرو، میری مدد کرو، مجھے بچاؤ۔ ہر آدمی کے دین اسلام، جس ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے، تو ہم تو اپنے اللہ کی ذات کو پکاریں گے۔ جو دوسرے لوگ مذہب ہیں وہ اپنے جس کو مانتے ہیں وہ اس کو پکارتے ہیں۔ تو اس لیے بادشاہ نے اپنے بتوں کو پکارنا شروع کیا۔ جب دیکھا کہ بھائی میرے بت جو ہیں وہ تو میری جو ہے وہ آواز پر کوئی جواب نہیں دے رہے، میری کوئی مدد کو کوئی نہیں آ رہا، میری تو تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات ہے ہدایت دینے والی۔ اللہ جب چاہتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی ذات کا معاملہ ہے، کسی آدمی کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہدایت ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں، جس کو نہیں چاہتے اللہ پاک ہدایت نہیں دیتے، یہ اللہ کی اپنی حکمت ہے۔ تو اس بادشاہ نے جب دیکھا کہ بھائی میری مدد کو میرے جو ہے وہ خدا، میرے الہ تو آ نہیں رہے، تو لکھا ہے علماء کرام نے، اس بادشاہ نے دیگ کے اندر ہی، دیگ اوپر سے بند ہے، اس نے دیگ کے اندر جو وہ کلمے کے ورد شروع کر دیا، سچے دل کے ساتھ، اپنے دل کی سچائی کے ساتھ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، مسلمان ہو گیا۔ اب اللہ کی ذات کو پکار رہا ہے کہ اللہ پاک میری مدد کرے۔ تو لکھے علماء کرام نے، آگ جل رہی ہے، مسلمان اس جو ہے اس کو تکلیف پہنچ چونکہ اس لیے اس بندے نے مسلمانوں کے ساتھ تکلیف پہنچائی، مسلمانوں پر جو ظلم کر چکا تھا۔ اب ان کو نہیں پتا ہے کہ اندر جو ہے وہ کلمہ پڑھ چکا ہے، اب دیگ کے اندر ہے وہ کافر بادشاہ اور کلمہ پڑھ رہا ہے، زور زور سے کلمہ پڑھی جا رہا ہے، کلمہ پڑھی جا رہا ہے۔ ہوا کیا؟ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی۔ جب دیکھا کہ بھائی بندے نے کلمہ پڑھ لیا میرے نبی کا، اب یہ مسلمان ہو گیا ہے، تو اللہ رب العزت نے زور سے جو ہے پھر وہ بارش برسائی۔ جب بارش برسی، جس کی وجہ سے جب بارش برسی زہر بات ہے آگ بجھ گئی۔ جب آگ بجھی تو پھر دیگ بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ اب اللہ رب العزت نے اس آدمی کو وہاں سے بچانا بھی تھا۔ اللہ رب العزت جو کرتے ہیں اپنے حکم سے کرتے ہیں، اپنے ارادے سے کرتے ہیں، کرنے میں وہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے جب بارش برسائی، آگ جو ہے ساری بجھ گئی، دیگ بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ پھر اللہ کا جو ہے وہ کیا کرنا ہوا کہ اللہ رب العزت نے زور سے ہوا چلائی،
جب تیز ہوا چلی اس نے دیگ کو اڑایا اور اس جگہ پر لے گئی وہ آگ، وہ ہوا اس آگ کو، جو سارا علاقہ غیر مسلموں کا تھا، جہاں پر سارے کافر رہتے تھے، وہ جگہ، اس جگہ وہ دیگ جو ہے وہ اس جگہ پر چلی گئی۔ جب وہاں پر دیگ جا کے اتری تو وہاں تو لوگوں نے دیکھا بھائی تو کوئی عجوبہ بن گیا ہے، بس دیگ ہوا کے اندر جب اڑتی آ رہی ہے۔ انسان جب کوئی آدمی کی یہ سنتا ہے بھائی ہوا میں دیگ آ رہی ہے تو ہر آدمی اس کو جا کے دیکھے بھائی اس میں کیا ہے۔ جب وہ لوگ اس دیگ کے قریب، اللہ ہدایت جب دینا چاہتا ہے، میں نے پہلے گزارش کی، یہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب دیکھو اللہ کا کیا نظام، اس بادشاہ نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی، مسلمانوں نے اس اپنا بدلہ لینے کی جو کوشش کی، اس کو جو ہے پھر وہاں سے بارش برسی، آگ بجھی، ہوا چلی، وہاں سے جو دیگ اڑی اور جو کافروں کا علاقہ تھا اس کے اندر جا کے دیگ اتری۔ اب سارے لوگوں نے عجوبہ دیکھا، بھائی دیگ آئی ہے، اب سارے اس کو جو ہے لوگ دیکھنے کے لیے آئے۔ جب لوگوں نے دیکھا بھائی یہاں سے کلمے کی آواز آ رہی ہے، جب دیکھا دیگ کو کھولا تو بھائی اس میں تو بادشاہ ہے۔ اس بادشاہ سے پوچھا یہ سارا ماجرا کیا ہوا؟ پھر بادشاہ نے اپنی ساری کہانی سنائی، بھائی میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا ہے اور میں نے اپنے الہ کو پکارا، اپنے بتوں کو پکارا، میں نے اپنے خداؤں کو پکارا، میری کسی نے مدد نہیں کی، میں نے پھر کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے پھر میری حفاظت فرمائی، اللہ رب العزت نے وہاں سے جو ہے وہ مجھے یہاں پر لے کر آئے۔ اس بات کو دیکھ کر جتنے بھی وہاں پر لوگ کھڑے تھے سارے کے سارے لوگ جو ہے مسلمان ہو گئے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں اللہ ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ ہدایت کسی آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت کسی نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اگر نبی کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، 950 سال کے اندر 80 یا 82 لوگ مسلمان ہوئے۔ حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت محنت کی، لوگوں کو جمع کرتے، ایک ایک سے بات کرتے، زور زور سے جا کر ان کو دعوت دیتے، بھائی میری بات مان لو۔ لوگ اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ڈال لیتے تاکہ ہم اس بابے کی جو بوڑھے کی بات نہ سن سکیں، لیکن ہدایت اللہ نے ان کو نہیں دی۔ جن کو دی وہ 80 82 لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مبارک محنت کی کہ لوگ جو مسلمان ہو جائے، کبھی اس کے دروازے پر جا رہے ہیں، کبھی اس کے دروازے پر جا رہے ہیں۔ کیوں؟ لوگوں سے بار بار کہہ رہے ہیں بھائی کلمہ پڑھ لو، مسلمان۔ ابو جہل سے کہا، ابو لہب سے کہا چچا کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا، لیکن وہ بات نہیں مانے۔ تو ہدایت اللہ کی ذات نے دینی ہے، وقت کا نبی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو اس بادشاہ یہ جو ذریعہ بن گیا پھر ان لوگوں کے سارے کافروں کے جو وہ اسلام لانے کا، مسلمان ہونے کا، جتنے بھی وہاں پر لوگ تھے سارے کے سارے، پوری کی پوری بستی جو وہ مسلمان ہو گئی اور کلمہ پڑھ لیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو کر ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے۔ اس لیے مسلمان بڑا قیمتی ہے، ہمیں مسلمانوں کی جو قدر کرنی چاہیے۔ آج ایک کاغذ کے اوپر، ایک ٹکڑے کے اوپر جو کوئی کلمہ لکھا ہو یا قرآن کریم کی آیت لکھی ہو، ہم اس کو اٹھا کر اپنے آنکھوں سے لگاتے ہیں، اس کو اونچی جگہ رکھتے تاکہ نیچے نہ گرے، اس کی قدر کرتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم مسلمان کی قدر نہیں کرتے۔ کیا مسلمان کے دل کے اندر، سینے میں کلمہ نہیں ہے؟ تو مسلمان کی عزت کرے، اس کا ادب کرے، اس کا احترام کرے۔ بڑا ہے چھوٹا ہے، ہر آدمی کا اپنے مقام ہے، اس مقام کے اعتبار سے اس کا جو ادب کرے، اس کی جو خدمت کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، چونکہ اسلام ہمیں اسی بات کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔